کامران بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اچھی بات کی، لیکن بس ایک بات کو سمجھ میں، آپ نے فرمایا کہ جب آپ اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ تو ان سے پوچھ لیں بلدیاتی انتخاب میں کراچی کے لوگوں نے کس کو ووٹ ڈالا؟ صحیح ہے، ٹھیک، پھر کا جواب دیتا ہوں، پھر نہیں آنے دیا گیا، میرے پاس ہے اس کا جواب نہیں آنے دیا گیا نا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے جب ووٹ ڈال دیتے ہیں لوگ تو لوگوں کی ذمہ داری تو پوری ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ ان کی ذمہ داری انہوں نے پوری کر دیا، انہیں کو لیکچر سنایا کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ووٹ ڈال دیا، لوگوں نے نہیں آنے دیا۔ اچھا، جس کو ووٹ نہیں ڈالا لیکن اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے ملی، جو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیت سکے، تو دیکھیں جو کچھ بھی ہے، جیسا تیسا بھی ہے، نظام عوام پہ چھوڑو نا۔ اگر عوام ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ آئیں، عوام ووٹ نہیں ڈالتے، آپ نہیں آئیں، آپ اسٹرگل کرتے رہیں جیسے ہم پہلے کرتے رہے۔ تو بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم گودے گڑھ، یعنی وہ کہتے ہیں نا گھوڑے اور گدھے کو ساتھ ملا کر نہیں کر سکتے، ہمیں فکس تو کرنا پڑے گا پرابلم کو۔ یہ کراچی ایسا تھا نا کامران بھائی کہ جس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، بالکل ایسے تھا نا، اس سڑکیں دھل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، ٹرام چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو پھر کوئی تو رسپانسبل ہوگا نا پچھلے 40 سال میں جس نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کر دیا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال بن گیا خدا نہ خاصہ۔ تو اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، اور جو باتیں جتنے دکھ کے ساتھ آپ نے کراچی کے بارے میں کہیں، آپ کے یہاں جو آپ نہیں تشریف لائے تو میں کر چکا تھا یہ سب باتیں کہ یہ کراچی ہم سب کا کراچی ہے، منی پاکستان ہے، اور یہ کراچی کو ہم آئسولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ پورا پاکستان ہے۔ تو اس لیے ہم یقیناً سب کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پرابلم کو فکس کرنا پڑے گا کہ رسپانسبل کون ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چل پاتا اور چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال آپ نے جو بات کے لیے میں قدر کرتا ہوں اس کی، آپ کی اچھی باتیں ساری، لیکن یہ ہے کہ اب شہر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ جس کو چاہتے ہیں لائیں اور جس کو چاہتے ہیں مسترد کر دیں۔ جس کو مسترد کرتے ہیں اس کو لا کر نہیں بٹھانا چاہیے، اور جس کو لانا چاہتے ہیں اس کو آنے دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اچھا خاصا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا، اور مسئلہ سیاسی ہی ہے، مسئلہ ساری سی اوز مل کر فلانتھروپی کر لیں تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں نا مقابل میں نے بتایا بھی تھا، ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس 3,360 ارب روپے کراچی کے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بعد، اور پیپلز پارٹی اکیلی نہیں ہے، پی ڈی ایم ہے جس میں ایل پی ایم بھی ہے، جس میں نون لیگ بھی ہے، جس میں اور جماعتیں بھی ہیں، یہ تو آپ کا ارینجمنٹ ہے نا کہ گورنر کون ہوگا، سی ایم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، اور 27ویں ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے، 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے، کام کی بات پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، وہ والی ترمیم نہیں آئے گی جس سے شہر کو فائدہ ہو، باقی ساری ترمیم ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈالیں گے، امیونٹی پہ ووٹ ڈالیں گے، سارے کام کر لیے۔ اب سارے کام کرنے کے بعد ہم کہیں بھائی آپ سب مٹا دو، اچھے سے بچے مل کر کام کرو، اس طرح تو نہیں چلے گا نا، فکس تو کرنا پڑے گا۔ بس یعنی میری باتیں باقی۔ تھینک یو۔ میں صرف اس بات کا ایک جواب دوں گا کہ آپ اس شہر کی ترقی اور مستقبل کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا اگر پلان آپ دیں، اگر وہ پلان اس شہر کی ترقی کے لیے ہم سب کو، میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، سیاسی بیانیہ تو میرے پاس بھی ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں اس شہر کی تقدیر بدل دوں گا، اور آپ ووٹ دے بھی دیتے ہیں، جماعت کو بھی دے دیتے ہیں، ہمیں بھی 30 سال ملتا رہا ہے۔ میرا پوائنٹ اس میں مختلف ہے کہ ہمیں جب میئر ملا تو جیتنے کے بعد اس نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، اور آج جماعت اسلامی کے 9 ناظمین ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے کہا اختیار نہیں ہے، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اختیار ہے نہیں ہے، اختیار ہے نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ میں یہاں رک جائے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیتنے کے بعد آپ ان کو ووٹ دے دیں اور پھر یہ کہیں کہ اختیار نہیں ہے، تو آپ کو بھی دکھ ہوگا اور ان کو بھی۔ ہم ملے، ایک سیکنڈ میں آخری بات کمپلیٹ کر لوں، کہ ہم آپس میں ملیں، ایسے ملیں، اور آپ اس کے گارنٹر ہوں۔ اگر آپ کا پلان کامیاب ترین ہے اور آپ سیکنڈ کریں گے، میں آپ کو ووٹ دوں گا، اور بولیں آپ۔ لیکن اگر آپ جیتنے کے بعد پھر یہ کہیں کہ اختیار نہیں ہے، تو وہ بھی ہم 30 سال سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی 30 سال اور کہتے رہیں گے۔ مل جاتے ہیں، اور کون کون کہتا ہے مل جائے؟